نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چلیں انشاءاللہ دعاؤں سے سٹارٹ کرتے ہیں. زنیر آپ انشاءاللہ دعاؤں سنا دیں. کوئی شیئر کر دے اگر آپ کو یاد نہیں تو کوئی کسی کے پاس اگر ہو تو شیئر کر لیں انشاءاللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين جزاك الله خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں سورہ حجرات کے ساتھ اور ہم اس وقت 8 آیتیں کر چکے ہوئے ہیں پہلے اور ان میں کافی ڈیٹیل بات کی ہم نے. کہہ لے کہ 3-4 کلاسیں آلریڈی اسپینڈ کی صرف 8 آیتیں کرنے کے لیے
اور جو مدنی سورہ ہوتی ہیں ان میں اکثر اس طرح کے ٹائم لگ جاتے ہیں آیتوں کو سمجھ، کیونکہ یہ تھوڑا ایڈوانس سٹیج بھی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہوئی، مطلب کہ دین آلموسٹ آ چکا ہوا ہے. یہ صرف فائنل چیزیں آ رہی ہیں، جو یعنی کہ چیزیں ایک طرح سے کہ جو مسلمانوں کے اندر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قوم بنا دی ہے وہ ان کو، تو ان کے اندر جو چھوٹی موٹی چیزیں جو اس یعنی کہ بردرہڈ جو بنایا ہوا ہے کہ ایک بھائی ایک دوسرے کے، کہ جو چیز ان کو برباد کرتی ہے وہ ان چیزوں میں ایڈریس اس سورہ میں ایڈریس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں پچھلی آیتوں میں بات کر چکے ہوئے ہیں، ان کو سمرائز کرنا بھی تھوڑا سا اس وقت مشکل ہوگا، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اس آیت سے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور یہ آیا ویسے اتفاق کی ہے، یہ آیا بہتر ہے کہ سب بیٹھے ہوئے اکٹھے اس آیت کے لیے. یہ آیت ہم سب سے ہی بات کرنے والی ہے، اور ہم اس آیت کو تھوڑا سا کوشش کریں گے اس میں سے جتنے ہم لوگ لیسن نکال سکے وہ لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو اپلائی بھی کریں. لیکن شروع ہم کرتے ہیں کہ اس آیا کا کانٹیکس کیا تھا، یہ کب نازل ہوئی تھی آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، اور یہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ عبداللہ ابن ابی سے کیوں نہیں ملتے، یا ابھی جا کے ان کو مل کیوں نہیں لیتے. آپ عبداللہ ابن ابی سے جا کے مل کیوں نہیں لیتے. عبداللہ ابن ابی ہے کون؟ عبداللہ ابن ابی یہ مدینہ کی جو ایک اندر قبیلے ہوتے تھے، ٹرائبز ہوتی تھی، ان میں سے ایک کے لیڈر تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں آتے تو اس کا چانس تھا مدینہ میں لیڈر بننے کا. اور ہمیں ویسے ابھی پتہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ منافقوں کا لیڈر تھا. یہ کہتا تھا مسلمان ہے لیکن تھا یہ منافق. ظاہر سی بات ہے ہمیں سٹوری پوری پتہ ہے، لائف پوری گزر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوتا، لیکن لوگوں کو عام پتہ نہیں تھا. جو مومن تھے، جو مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس، سب کو عام پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جا کے عبداللہ ابن ابی سے ملتے کیوں نہیں، یا جا کے ان کو مل لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسلمانوں کو ساتھ لے کر اپنے گدھے پہ سوار ہوتے ہیں. ان کا ایک گدھا تھا اسپیسیفک، اس پہ سوار ہوتے ہیں اور پھر وہ اسی گھر کی طرف چلتے ہیں. جب وہ عبداللہ ابن ابی کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو عبداللہ ابن ابی کھڑے ہوتے ہیں ادھر، وہ کہتے ہیں کہ دور کرو اس چیز کو مجھ سے، اس گدھے کی بو مجھے تکلیف دے رہی ہے. عبداللہ ابن ابی سوال کے اٹھاتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کون آ رہا ہے، ان کو پتا تھا کون آ رہا ہے. وہ آگے سے یہ الفاظ بولتے ہیں کہ دور کرو اس چیز کو، اس گدھے کی بو مجھے تنگ کر رہی، مجھے تکلیف دے رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک مسلمان جا رہا تھا وہ آواز اٹھا کے بولتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم اس گدھے کی بو تمہاری بو سے بہتر ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ڈیفینڈ کیا ہے، اس نے بولا ہے کہ گدھے کی بو مجھے تکلیف دے رہی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم کہ یہ جو گدھے کی بو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھے کی بو ہے، وہ تمہاری بو سے بہتر ہے. تو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ایک اس کے بھی لوگ کچھ کھڑے تھے، کیونکہ کسی چیز کو بول رہے تو اس کے اپنے بھی لوگ کھڑے تھے. تو اس کے اپنے لوگ عبداللہ ابن ابی کے حق میں بول پڑتے اور ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. ڈنڈے نکال لیتے ہیں، جوتے اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ سے مارنے لگ جاتے ایک دوسرے کو. اور تب یہ آیت آئی تھی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، کہ جب تم مؤمنوں میں سے دو گروہ، طائفتان دو گروہ لڑ پڑے، اقتتلوا کا مطلب ہے لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے بیچ میں صلح کراؤ. تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو جب دو گروہ مسلمانوں کے اندر ہی لڑ پڑے آپس میں، ٹھیک ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے بیچ میں صلح کراؤ. یہ جو مومنوں کے بیچ میں لڑائی ہو یہ ایک ناپسندیدہ واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی ہو. لیکن بے شک یہ ناپسندیدہ ہے لیکن یہ چیز ہو سکتی ہے. مسلمان آپس میں لڑ سکتے ہیں اور لڑنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. لڑنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. کبھی کبھی کوئی باہر کا بندہ آ کر کچھ ایسے الفاظ بول دے کہ دو گروہوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے. اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے زیادہ الفاظوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. صرف چند الفاظ بولنے جو جا کے اس دکھتی رگ پہ لگے اور اختلاف پیدا ہو جاتے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایک ٹائم پہ وہ ملک تھے وہ اتنے سیف تھے ان کے لوگ اچھے خاصے یعنی کہ ڈیولپ کر رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے. اور آج ملک کے اندر ہی اختلاف کی وجہ سے آج وہ ملک برباد ہوئے پہ. اگر آپ دیکھو جیسے لیبیا کا حال دیکھو عراق کا حال دیکھو. ایک ٹائم پہ وہ آگے بڑھ رہے تھے قدم سے قدم ملا رہے تھے لیکن مغربی انٹرفیرنس کی وجہ سے آج وہ برباد ہے. ملک آپس میں اندر ہی لڑکے آپس میں ہی لڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ لیبیا کا حال دیکھو باہر سے کوئی نہیں آیا اندر ہی آپس میں لڑ پڑے اور آج وہ برباد ہے ملک. تو ہم اس چیز کا حال بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو اس کا ہم نے حال آنکھوں دیکھا بھی دیکھا ہوا. تو لڑائی کرنے کے لیے چند الفاظ کافی ہوتے ہیں. وہ الفاظ آپ کے ذہن میں ادھر ادھر کی باتیں لاتے رہیں گے ازمپشنز آتی رہیں گی. آپ ایک چیز ازیوم کرو گے دوسری چیز ازیوم کرو گے غلط چیزیں سوچنے لگ جاؤ گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے اپنے لیے اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں نفرت بھی پال لی ہوئی ہے اور دشمنی بھی پیدا کر دی تھی اپنی ایک مسلمان کی طرف. تو اس لیے یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. ہم نے ایگزامپل تو ملکوں کا دیا ہے. میں نے ایگزامپل اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ملکوں کا دیا ہے لیکن ہمیں سب کو ہی پتا ہے کہ ہم سب کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم جا کے ملکوں کے حال بدلیں. ہماری نہیں ہے وہ لیڈروں کی رسپانسبلٹی. لیکن اگر آپ دیکھو لڑائی ہونے کے لیے صرف ملک کا ہونا ضروری نہیں ہے اس سٹیپ پر ہونے کا ضرورت نہیں ہے. ہم گھروں کے اندر لڑ سکتے ہیں. ہم کبھی مارکیٹ میں ہو تو لڑ سکتے ہیں. ہم آفیسز میں ہو لڑ سکتے ہیں. کسٹمر کے ساتھ ہو لڑ سکتے ہیں. بزنس کر رہے ہو تو لڑ سکتے ہیں. لڑائی کہیں بھی ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھو خوبصورتی آیت کی خوبصورتی دیکھو. آیت میں کہا ہے کہ دو گروہ لڑ رہے لیکن اس میں دو افراد ہوں دو فرد ہو صرف ان کی لڑائی کو بھی لے رہے کیونکہ کبھی بھی دو افراد کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ دو کے بیچ میں رہتی نہیں ہے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ دو کے بیچ میں ہی رہ جائے. دو کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے یہ اپنی بات اپنے جا کے لوگوں کو بولے گا اپنی سٹوری سنائے گا اپنے آپ کو معصوم دکھائے گا دوسرے کو ولن دکھائے گا. جو دوسرا بندہ ہے وہ اپنا ایک گروہ بنائے گا اس کے اپنے سپورٹر ہوں گے. آپ لڑو گے آپ چاہو گے کہ آپ کی سپورٹ زیادہ ہو تو ایک افراد رہا نہیں وہ ایک افراد گروہ بن گیا. وہ گروہ میں لڑائی ہوئی تو وہ گروہ پھر قبیلوں کی لڑائی بن گئی. اسی طرح سے ملکوں کی لڑائی بن جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے تو کیا کرنا ہے آپ کو لڑتے ہوئے چھوڑ نہیں دینا. ان کو مسلمان لڑ رہے ہوں تو ان کو لڑنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا. یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی اس لڑائی کا کیا ڈرامہ ہوتا ہے ڈرامہ فاش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو آپ نے. تو یہ مومن کا کام نہیں ہے. مومن دیکھ رہے کہ دو مسلمان گروہ لڑ رہے ہیں تو اس کا کام کیا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں صلح کرائے. اس کا کام یہ ہے کہ جو غصہ ابھر رہا ہے اس کو کم کرے چیزوں کو ٹھنڈا کرے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صلح کراؤ. دو گروہ جو لڑے ان کے بیچ میں صلح کراؤ. لیکن
ہمیشہ صلح نہیں ہوتی. اگر آپ ریئلسٹکلی سوچو ہمیشہ صلح نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا. اگر صلح نہیں ہوتی تو آپ دیکھو ان دو گروہ کے بیچ میں، دیکھو کہ کون زیادہ بغاوت کر رہے، کون زیادہ ظلم کر رہے دوسرے کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو ان دونوں کے بیچ میں، تحقیق کرو، دیکھو ان دونوں کے بیچ میں کون ظلم کر رہا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ جب پتہ کر لو کہ کون ظلم کر رہا ہے، فقاتلو، تو اس کے خلاف لڑو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلح کرانے جا رہے ہو، صلح نہیں ہو رہی، تو آپ دیکھو ان دونوں کے بیچ میں کون زیادہ غلط ہے. تو جو زیادہ غلط ہے، جو ظلم کر رہا ہے دوسرے کے اوپر، جا کر اس سے لڑو. فَأَصْلِحُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. تب تک لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم کے پاس واپس نہیں آ جاتا. آپ کو اس چیز کو، آپ دو لوگ لڑ رہے ہیں، تو آپ نے پوری کوشش آپ کی ہونی ہے کہ آپ صلح کراؤ، باتوں سے صلح کراؤ. نہیں ہوتی تو آپ پتہ کرو کہ کون زیادہ بغاوت کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے دوسرے کے اوپر، اور پھر اس بندے سے یا اس گروہ سے لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم کے اوپر واپس نہیں آ جاتے. یہ آپ کا بیسس ہوگا. اس چیز کے اوپر آپ نے جا کے لڑائی ختم کروانی. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. تو یعنی کہ جب آپ کسی سے لڑ رہے ہو، کوئی آ جاتے صلح کرانے جانے کے لیے، آپ لڑ رہے ہو ایک گروہ کے ساتھ، آپ لڑ رہے ہو، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب ان دونوں کے بیچ میں وہ دونوں آ جائیں پھر سے صلح کرنے کے لیے، تو ان دونوں کے بیچ میں عدل کرو. بالعدل، عدل کا معنی قرآن میں دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی تو اس کا ہے انصاف کا، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ بیلنس کرنا، تناسب پیدا کرنا. ہم سورہ انفطار میں پڑھ چکے ہیں الذی خلقک فسوک فعدلک، کہ اللہ ہے جس نے ہمیں خلقک، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، فسوک، پھر ہمیں شیپ دی ہوئی ہے، ہمارے بازو، ہاتھ، پیر، منہ، شیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. فعدلک، پھر ہمارے اندر بیلنسز بنائے ہوئے. کون سے بیلنسز بنائے ہوئے؟ بلڈ پریشر ہے، ٹیمپریچر ہے، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے مسلز ہیں، اس کا بیلنس ہے. لنگز کے اندر بیلنس بنایا ہوا ہے، کتنی ہوا اندر جانی، کتنی باہر آنی ہے. یہ سارے بیلنسز اللہ نے ہمارے اندر بنائے ہوئے ہیں. تو عدل، فعدل کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیلنس بنائے ہوئے. اسی طرح سے آپ جب دو گروہ، آپ ایک گروہ سے لڑ پڑے ہو، وہ آ گئے ہیں، اگر نہیں بھی لڑے، اگر آپ ان کے بیچ میں صلح کروا رہے ہو، وہ نہیں بھی لڑے، وہ لوگ باتوں میں صلح کروا رہے ہو، تو صلح آپ نے کس بیس پہ کروانی ہے؟ عدل کے بیس پر. آپ نے بیلنس کرنی ہے چیزیں. آپ نے ان چیزوں کو انہی حال پہ لے کے آنا جس سے وہ پہلے تھی لڑائی کے، اور وہ حال کے وہ اگلی آیت میں آئے گا. اس حال پہ اپنی چیزیں واپس لے کے آنی، اس بیلنس سے واپس چیزیں لے کے آنی ہے جس بیلنس پہ چیزیں پہلے تھی، لڑائی سے پہلے تھی. وہ اقسطو کو بھی مطلب ہے کہ انصاف کرو، اور یہ حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اقسطو، کہ آپ انصاف کرو. اور اقسطو یہ بہت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، یہ الفاظ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگلے الفاظ ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں جو عدل کرتے ہیں، جو انصاف کرتے ہیں. جب نارملی ہم کسی کی لڑائی اور صلح کروانے جاتے ہیں تو ہمارا ویسے نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی سائڈ لیں جو ہمارے زیادہ قریب ہے. یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یا یہ میرا سب سے قریبی دوست ہے، سائڈ تو میں نے اس کی لینی ہے. یا اکثر یہ ہوتا ہے
کہ آپ کسی ایک کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوگی، عدل کے بیس پہ نہیں، آپ کا ہوتا ہے کہ میرا اس کی طرف زیادہ رجحان ہے، شاید مجھے اس کی شکل پسند ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ایک طرف کی سائڈ لے لیتے ہو، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. جب آپ کسی دو گروہ میں آپ صلح کروانے جا رہے ہو تو آپ کو دونوں کی طرف آپ کو فیئر ہونا پڑے گا، آپ کو انصاف دونوں کی طرف کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ایموشنز باہر رکھنے پڑیں گے، چاہے وہ محبت کے ایموشنز ہو، چاہے وہ نفرت کے ہو. کبھی کبھی کہ انسان سے نفرت ہوتی ہے تو میں نے اس کا سائڈ لینا ہی نہیں، یہ تو غلط ہی ہوگا کہ مجھے نفرت ہے اس بندے سے، یا میں نے اس کی سائڈ لینی کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، چاہے اس کے بعد وہ آپ کا خونی رشتہ دار ہو، یہاں تک کہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اگر وہ غلط پر ہیں تو آپ کو ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. صلح کے وقت میں صلح کے وقت میں آپ نے اقسطو کا مطلب ہے کہ انصاف کرنا اور ظلم سے بچنا. اقسطو کا مطلب ہے انصاف اس طرح کرنا کہ کسی پر ظلم نہ کرنا. اور ہم اکثر اس طرح ظلم کر جاتے ہیں کہ ہم سائڈ اس کی لیتے ہیں جو ہمارے قریب ہوتا ہے، جس کے ہمارے ان کی طرف ایموشنز ہوتے ہیں، پیار کے، نفرت کے، کوئی بھی ایموشنز ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اقسطو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ بے شک محبت کرتے ہیں جو انصاف کرے ظلم کے بغیر. وہ یہ سوچ کے انصاف نہیں کرے کون میرا قریبی ہے، وہ یہ اللہ سے ڈر کے انصاف کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث بیان کی ہوئی ہے ان کے بارے میں ہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مقسطین ہوں گے، جو انصاف کرتے ہیں ظلم کیے بغیر، فیورٹزم کے بغیر، جو انصاف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے دن ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے. جو عدل کرتے ظلم کیے بغیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے، اور یہ جو ممبر ہوں گے یہ اللہ کے دائیں جانب ہوں گے، رائٹ سائڈ پر ہوں گے. اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، دونوں سائڈ بہت ہی معزز ہیں، لیکن یہ جو مقسطین لوگ ہوں گے، جو عدل کرتے ہیں ظلم کیے بغیر، یہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور یہ دائیں جانب ہوں گے. اور یہ کون ہے یہ مقسطین؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مقسطین وہ لوگ ہیں جنہوں نے انصاف کیا تھا اپنے ہر کام میں انصاف کیا تھا، اور اپنے گھر والوں کے بیچ میں انصاف کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ مقسطین یہ نہیں ہے کہ صرف باہر ہی انصاف کرنا ہے، گھروں کے اندر بھی انصاف کرتے تھے، اپنے خاندان کے بیچ میں بھی انصاف کرتے تھے. کیونکہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر والوں کے لیے بہت ہی عدل والے بن سکتے ہیں، عزت بنانے کے لیے ہم باہر والوں کے لیے بہت آرام سے عدل کرنے والے بن سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ہی ناانصافی کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہی ظلم کر رہے ہیں، تو آپ مقسطین میں سے نہیں ہو. اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں کے بیچ میں یہ سب آپ ناانصافی کر رہے ہو تو آپ گناہ کما رہے ہو، مقسطین میں سے نہیں بن رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ وہ اس پہ زور ڈالتے ہیں کہ بچوں کے بیچ میں کس طرح سے انصاف کرنا ہے. تو نعمان بن بشیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ٹھیک ہے. یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اپنے ایک بیٹے کو ایک تحفہ دیں. کئی حدیث میں آتی ہے کہ وہ ایک زمین کا حصہ دینا چاہ رہے تھے، کئی حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کو ایک سلیو دینا چاہ رہے تھے، ایک جو بھی لونڈا یا لونڈی جو ہوتی ہے سلیو ہوتا ہے وہ دینا چاہ رہے تھے. تو ان کی بیوی کھڑی ہو گئی، ان کی بیوی کھڑی ہوتی ہے، یہ بچے کی ماں ہی ہے، یہ اس بچے کی ماں ہے، وہ کھڑی ہو کے بولتی ہے
کہ میں یہ تحفہ آپ کو اس بیٹے کو نہیں دینے دوں گی جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ایک گواہ کی طرح نہیں لے آتے. وہ اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دینا چاہ رہے تھے, تو ان کی بیوی کھڑی ہو کے بولتی ہے یہ تحفہ میں نہیں دینے دوں گی جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنا کے لاتے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تحفہ اپنے ایک بیٹے کو دینا ہے, لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ آپ آ کے گواہ بنے اس کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں کیا تم نے ایسی ہی چیز اپنے باقی بیٹوں کو دی ہے؟ تو وہ آگے سے جواب کہتے ہیں کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف کرو. تو صحابی کہتے ہیں میں نے اس تحفے کو اپنے بیٹے کو نہیں دیا اور میں نے واپس اپنے پاس ہی رکھ لی. ماں باپ میں ہو سکتا ہے, کیونکہ اصل میں ہر اولاد ایک نہیں ہوتی, کئی اولاد ہوتی ہے جو زیادہ فرما بردار ہوتی, کئی اولاد ہوتی ہے جن کے لیے دل میں پیار زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ اس کو زیادہ دے رہے ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ باقی بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اب یہ حدیث یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے بولیں یعنی کہ بچے اٹھ کے بولیں ماں باپ کو دیکھو حدیث پڑھی تھی, کر رہے میرے ساتھ ناانصافی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ادھر حدیث کے اندر بھی آواز اٹھانے والے ایک ماں باپ میں سے ماں دے رہی تھی یا باپ دے رہا تھا, تو اس کے بعد ماں باپ میں سے ایک نے آواز اٹھائی, بچے نے نہیں آواز اٹھائی. یہ دینے والے کے لیے ہے کہ وہ سوچے وہ انصاف کر رہے کہ نہیں. یہ ماں باپ کے لیے ہے وہ سوچے کہ میں دیتے ہوئے یہ اپنے ہر بچے کو دے رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں. یہ بچوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے حدیث, تاکہ بچے اٹھ کے بدتمیزی کرنے لگ جائے اپنے ماں باپ کے ساتھ. یہ بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ حدیث ماں باپ کے لیے, ان کو سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کو کوئی بھی غلط طریقے سے استعمال نہ کرے, کوئی بھی. الحمدللہ ہمیں شکر کرنا ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ بہت اچھے کر رہے ہیں. وہ ان کو سوچنا ہے, ان کو مقسطین میں سے بنے تو ان کو سوچنا ہے کہ میں ادھر آگے کس طرح بڑھوں, میں کس کو زیادہ دے رہا ہوں کس کو کم دے رہا ہوں. وہ ان کے سوچنے کے لیے, ہمارے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اٹھائیں ماں باپ کے خلاف آواز. تو اس چیز کے لیے ہمیشہ کیئرفل رہو کہ آپ علم کو کس طرح استعمال کر رہے ہو, علم کو آپ کس طرح استعمال کر رہے ہو. کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے علم کو اس طرح استعمال مت کرنا, کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بہت بری سزا بھی بتائی گئی بھی. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو اس چیز کو بتاتی ہے کہ جب لوگ لڑتے ہیں تو ان کے لیے کیا سزا ہے. دو لوگ جب لڑتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کے لڑتے ہیں, تو جو قاتل ہوتا ہے اور جو مقتول ہوتا ہے دونوں جہنم میں جا رہے ہیں. تو جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی تھی ان سے پوچھا گیا قاتل کا تو سمجھ آیا ہے, اس نے قتل کیا ہے تو جہنم میں جا رہے, یہ مقتول کیوں جہنم میں جا رہے ہیں, جس کا قتل ہو گیا ہے وہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کیونکہ اس کی بھی نیت تھی کہ وہ اپنے ہی صحابی کا قتل کرتے. تو آپ اس کو تھوڑا سا اور اندر لو. ہم لڑائی کرنے تو جاتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم تلواریں لے کے لڑ رہے ہیں, لیکن ہماری زبانیں تلواروں سے کم بھی نہیں کام کرتی. ہماری زبانیں تلواروں سے کم بھی نہیں کام کرتی. تو یہ اس کے لیے بتایا جا رہا ہے جو لڑنے جا رہے ہیں.
ایک اور احادیث ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. ہم نے فسق کے بارے میں کافی بات کی تھی. فسق کیا ہے؟ فسق گناہ ہے. ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. تو آپ لڑائی کرتے ہوئے سوچو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور بہت ٹائم ایسے واقعات بھی آئیں گے آپ کے سامنے کہ آپ کے سامنے دو لوگ لڑ رہے ہوں گے, وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے. ایسا بھی ہوگا کہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے, اور ان کے بیچ میں صلح کرانا ایک آسان کام نہیں. صلح کرانا ویسے ایک آسان کام نہیں ہے. کوئی اس سے پوچھے جس کو اپنی ماں سے بھی پیار ہے, اپنی بیوی سے بھی پیار ہے, لیکن وہ دونوں ایک چھت کے نیچے لڑے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک ایسے انسان سے پوچھو جس کو ماں سے بھی پیار ہے, بیوی سے بھی پیار ہے, دونوں سے پیار ہے, دونوں اپنی اپنی جگہ کبھی کبھی ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے بھی ریڈی ہوتے ہیں. ہمیں اوپر والا ہاتھ چاہیے, یعنی کہ ہمیں یعنی کہ اس پہ جبر ہمیں کرنا ہے. کوئی اس سے پوچھے جس کے دو دوست لڑ پڑے ہوتے ہیں اور دونوں دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم میری سائڈ لوگے. تو ایسے سب چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی کہ کیا کرنا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر, کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیے کہ لڑائیوں کو سلجھانا کیسے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا دیکھو کہ کون اس میں زیادہ صحیح پر ہے, پھر صلح اس بیس پہ کراؤ. اور یہ یاد رکھو, صلح میں جو اسپیشلی جو دو لڑ رہے ہوتے اس کے لیے صلح کمپرومائز کے بغیر نہیں ہو سکتی. جو چاہے گا کہ مجھے پورا پورا حق ملے یا اپنے حق سے بڑھ کے ملے, تو وہ سوچ لے کہ صلح کبھی بھی نہیں ہوگی. اور کبھی کبھی مسلمانوں کے بیچ کی لڑائی صرف ایک ذاتی نقصان نہیں ہوتا, دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی لڑائی دیکھ کر کئی لوگ دین سے دور ہونا چاہتے ہیں, کئی مسلمان ہی دین سے دور ہونا چاہتے ہیں اپنے گھروں کی لڑائی دیکھ کے. آپ دیکھو فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ سب دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان بنے ہیں. مغرب میں تو بہت سارے لوگ مسلمان بن گئے تھے. وہ یہ دیکھ کے لڑے کہ اتنی کرنے کے بعد بھی آپس میں نہیں لڑ پڑے. پوری دنیا ایک طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے حماس کو کوس رہی ہو, وہ آپس میں کچھ نہیں کہہ رہے. وہ نہ اپنا حماس کو کوس رہے, نہ وہ الگ گروہ بنا لیا بھائی کہ بھائی یہ حماس کی سپورٹر ہے, یہ اس کے سپورٹر ہیں. وہ پھر بھی ایک ہیں. یہ دیکھ کر, یہ اتحاد دیکھ کر, ان کا دیکھ کر کہ بھائی یہ لوگ تو اس طرح سے آواز نہیں اٹھا رہے جس طرح سے پوری دنیا اٹھانے لگ جاتی ہے آواز. یوکرین میں جو ہوا, کس طرح سے پریزیڈنٹ آ کے رونے لگ گیا کیمرہ کے اوپر, ہر ملک ملک میں جا کر پیسے مانگ رہے. یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ دیکھ کر لوگ مسلمان بن گئے. اب وہی مسلمان اگر آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں اندر. اچھا انشاءاللہ.
ہو گئی. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے دو جو گروہ لڑ رہے ہیں ان کے بیچ میں صلح کرانے کی. صلح کرانے کے لیے ہم ہم گھر میں اپنے گھروں کے اندر بھی کبھی کبھی ہم بات کر رہے تھے، اگزامپل دے رہے تھے دوستوں کے بیچ میں ہو جائے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساس بہو کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہو اور وہ ایک مشکل ہی بنی ہو انسانوں کے لیے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ صلح کرانے کے لیے کمپرومائز کتنا ضروری ہے. کوئی اپنا پورا پورا حق مانگ رہا ہو اور کہہ رہا ہو یا تو مجھے اپنے حق سے بڑھ کے ملے، تو اس کے بیس پہ صلح نہیں ہو سکتی. اور کس طرح سے صلح نہ ہو، لڑائی کس طرح سے باعث بن سکتا ہے کہ آپ لوگ کی گناہی کما رہے ہو. آپ کو دیکھ کے کوئی دین سے ہی دور ہو جائے تو آپ نے کمایا ہے ایک گناہ. وہیں پر آپ نے اگر ایک کمپرومائز کر لیا ہے، وہیں پر اگر آپ ایک کمپرومائز کر لو، آپ صلح کر لو، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے جس کا ہمیں اگلی آیت میں پتہ چلے گا. انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں نا عدل کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا اقسطوا، مقسطین میں سے بنو. کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا کیا بیسس ہوگا آپ کے لیے؟ انما المؤمنون اخوہ، مؤمنین آپس میں بھائی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے لیے ایک رشتہ قائم کر دیا. یہ خونی رشتہ نہیں ہے، یہ دین پر، دین کی فاؤنڈیشن پہ یہ رشتہ بنا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ رشتہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ماں باپ، بھائی بہن، یہ تو ڈائریکٹلی بنتے ہیں آپ کے رشتے، ان کی اپنی جگہ ہے. لیکن دین کے بیس پہ بھی ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی بن گیا ہے، اور یہ بھی ایک رشتہ ہے جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے. تو جب آپ عدل کر رہے ہو تو آپ یہ سوچے کرو گے کہ میں اپنے بھائیوں کے بیچ میں یا اپنی بہنوں کے بیچ میں صلح کروا رہا ہوں. تو اگر ایک کا نقصان ہو جائے گا، دوسری کی جیت ہو جائے گی، تو آپ کبھی اپنے دو بھائیوں کے لیے ایسا نہیں چاہو گے. آپ نے دونوں بھائیوں کو نقصان میں نہیں دیکھو گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہ سوچ کے صلح کرواؤ. جب تک آپ یہ احساس کے ساتھ صلح نہیں کرواؤ گے، وہ صلح نہیں ہو سکتی، وہ صلح کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ ایک اپنے بھائی کے ساتھ یا مسلمان کے ساتھ بات کرنا بند کر سکتے ہو، لیکن بات بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم کیا کہ وہ ختم ہو گیا. تو آپ کو جو عدل کرنا ہے اور قسط کرنا ہے، اقسطوا قسط سے آتے، آپ کو وہ دونوں چیزیں کرنی ہے. آپ کو ظلم سے بچنا ہے، آپ کو دونوں کے بیچ بیلنس کریٹ کرنا ہے. آپ کو یہی رشتہ واپس لے کے آنا ہے. وہ لڑائی کرنے سے پہلے آپ کے بھائی تھے، وہ لڑائی کرتے ہوئے آپ کے بھائی ہیں. وہ رشتہ آپ کا نہیں ٹوٹا ہے. تو آپ کو وہی مائنڈ میں رکھ کے کرنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے بیچ میں صلح کروا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رشتہ قائم کر دیا ہے مسلمان کے مسلمان کی طرف. اور یہی ہمیں بھی سوچنا ہے. صرف یہ نہیں سوچنا کہ مجھے صرف ساتھ اپنے گھر والوں کا ہی دینا ہے، مجھے صرف ساتھ اپنے بھائی کا ہی دینا ہے جو خون کے رشتوں کا ہے، یا بہن کا ہی دینا ہے، یا ماں کا ہی دینا ہے، یا باپ کا ہی دینا ہے. صلح کرنے کے ٹائم پر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ سب میرے اپنے ہی ہیں. میں اس اپنے کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا تو میں اس اپنے کا بھی نقصان نہیں برداشت کر سکتا. تو صلح میں نے اس بیس پہ کرانی ہے کہ جو اللہ کے حکم پر ہوگا. دونوں نہیں ہے تو دونوں کو اللہ کے حکم پر لے کرو. کیوں؟ واتقوا اللہ. یہ صلح کرانے والے کو بولا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا. کہیں اس طرح سے مت صلح کروانا، اس طرح سے ان دونوں کے بیچ میں جج مت بننا کہ آپ خود ظلم کر بیٹھو. صلح کرانے جاؤ، اجر کمانے جاؤ، لیکن ظلم اور گناہ کما کر آ جاؤ، کیونکہ آپ ایک ہی جگہ دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے، ناحق ساتھ دے رہے تھے. تو صلح کرانا بہت بڑے اجر کا کام ہے، لیکن وہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے.
کہ آپ لوگ اس کو بہت ہی ایزی لے لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ کی رحمت آپ پر آ جائے، تاکہ تم لوگوں کے اوپر بھی رحمت ہو جائے. دو گروہ لڑ رہے ہیں، ان کو لڑنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے اور ان کی کوئی صلح کرانے نہیں آ رہا، ایسی جگہ پر اللہ کی رحمت نہیں آتی. اور ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ ہم جا کے دو گروہ کو دیکھیں جو لڑ رہے ہوں ان کی جا کے صلح کروائیں. ہم اپنے گھروں کے اندر ہی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم اپنے گھر کے اندر ہی دیکھیں گے ایسے رشتے ہوں گے جنہوں سے ہم لوگوں نے اپنے ناطے توڑے ہوں گے، جن سے ہم نے بہت لمبے عرصے تک بات نہیں کی ہوگی. کئی ایسے دوستیاں ہوں گی جو ہم نے چھوڑی ہوں گی. تو آپ ان جگہوں پر جا کر صلح کرنے کی آپ شروعات کرو. ضروری نہیں کوئی باہر سے آئے صلح کروانے کی، آپ شروعات کرو صلح کرنے کی. آپ سوچو کئی اللہ کی رحمت ہم سے نکلی تو نہیں جا رہی، ہم اللہ کی رحمت سے محروم تو نہیں ہوتے جا رہے. تو یہ آیت بول رہی ہے کہ صلح کرو اور ایک ہو کے رہو. یہ جو دو آیتیں ہیں اور یہ پوری سورت ہی ہے، یعنی پوری سورت جتنی بھی آیتیں ابھی تک پڑھی ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک مومن کے لیے جو دین ہے اسلام کا، وہ صرف نماز قرآن پڑھنا روزے نہیں ہے، وہ ان کا ایک میجر حصہ ہے، لیکن صرف وہ چیزیں نہیں ہیں. دین آپ کے زندگی کے ہر پہلو میں ہونا چاہیے، آپسی تعلق میں، بزنس میں، نماز قرآن میں، ہر چیز میں دین آپ کا سامنے دکھنا چاہیے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس آیتوں میں پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رشتے نئے بنائے ہوئے، یہ سارے رشتے جو بنائے ہوئے ہیں ایک مومن سے دوسرے مومن کی طرف، اگر یہ رشتے ہیں تو یہ رشتے پھر خوبصورت بھی ہونے چاہیے. اور اچھے رشتے تب بھی قائم ہوتے ہیں جب ہم ریڈی ہوں کہ ہم اپنے حق سے کم لینے پر راضی ہوں، جب ہم راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے حق سے کم لے لیں. کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی ہے کہ اگر ہم اس کے پیچھے ہی پڑے رہیں کہ ہمیں اپنے پورا پورا حق چاہیے، ہمیں اپنے حق سے بڑھ کے چاہیے، تو صلح تو دور کی بات ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا اس کے صلح ہو جائے اور سب لوگ خوشی خوشی رہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پوری مسلمان کی امت ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک جگہ درد ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ باقی پورا جسم آرام سے رہے. تو اسی طرح سے اگر آپ رشتے کاٹتے جاؤ گے، جیسے کہ اپنا ہارٹ کاٹ دو گے آپ، تو آپ سکون سے رہو گے. تو آپ کو اسی طرح سے سوچنا ہے، آپسی کی بھی، اور گھر کے اندر سے ہی سٹارٹ کرو. جو جہاں جہاں پہ صلح ہونی ہے، جہاں جہاں پہ دلوں کے اندر نفرت ہوئی ہوئی ہے، یہاں جہاں دلوں کے اندر بے وجہ کی کبھی کبھی دشمنی کی طرح فیلنگ ہوتی ہے، ان سب کو کلیئر کرو ایک دوسرے کی طرف. اور جانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا حقوق دیے ہوئے ایک دوسرے کی طرف. کیونکہ جب صلح بھی کرانے جا رہے ہو، آپ نے اللہ کے کمانڈ پہ، اللہ کے حکم کی طرف واپس لے کر آنا ہے. تو آپ کو حکم پتا ہوگا تو اس کی طرف واپس لے کر آؤ گے. کئی چیزیں ہم کلچرلی ایکسپٹ کرتے ہیں، دین نے اس کی اجازت دی ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ ایکسپٹڈ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہوں گی کئی چیزیں، لیکن ہم ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایکسپٹیبل نہیں ہے. تو ان کے کئی کیسز کے اندر ہم اپنے کلچر کو زیادہ پریفرنس دے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. کبھی کبھی اللہ کے حکم پر زیادہ چلنا، اس کو صحیح طرح سے فالو کرنا، لوگوں کے بیچ میں ایک خوشی، ایک اتحاد قائم کرتا ہے، لیکن ہمیں وہ ناگوار ہوتا ہے. تو ہر چیز میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے کیا، تاکہ میں لوگوں کو بھی اس میں واپس لے کے جاؤں اور خود بھی اس پہ چل سکوں.
تو انشاءاللہ ہم لوگ ادھر آج کی کلاس ادھر ہی اسی پوائنٹ پر یعنی کہ سٹاپ کرتے ہیں. یہ ویسے بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے، ہمارے پاس جتنا ٹائم تھا ہم اتنا کور کر سکے، لیکن یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک تھا. آپس میں آپسی میں لڑائی، مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی. ایک اور حدیث میں ویسے نا کلاس ختم کرنے سے پہلے شیئر کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یہ ابھی مسلمان بننے آئے تھے، یہ مسلمان بننے آئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نا کچھ یعنی کہ کہا کہ مجھے کچھ وعدے کرو میرے ساتھ. یہ صحابی کو کہتے ہیں کچھ وعدے کرو میرے ساتھ، تم مسلمان بن گئے ہو. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وعدے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جب نماز پڑھو گے تو اپنی نماز کو قائم کر کے پڑھو گے، مطلب پرفیکٹلی نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، اور اپنے دوسرے مسلمانوں کی طرف ایک دم خلوص کے ساتھ ہوگے، ان کا فائدہ ہی چاہو گے ہمیشہ. تو یہ صحابی جو ہوتے ہیں، یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا ہے. اب یہ باہر جاتے ہیں، یہ باہر جاتے ہیں اور ان کو ایک گھوڑا خریدنا ہوتا ہے. خریدار کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں گھوڑا کتنے کا ہے. خریدار وہ بیچنے والا بولتے ہیں 300 کا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا 300 کا ہے. کہتے ہیں پھر مجھے اس کو چلا کر دکھاؤ، یعنی کہ گھوڑے کو بولو چل کے دکھائے اس کی چال ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ گھوڑے کو چلاتے ایک راؤنڈ لگاتے ہے. تو کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی صحیح قدر نہیں ہے، یہ 300 کا نہیں ہے، یہ 500 کا ہے، یہ 500 کا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 500 دے دوں. وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے سوار ہو کر تھوڑا سا چلا کر دیکھنا ہے کہ کیسا یہ یعنی کہ میری سواری کے لیے کیسا ہے. وہ بیٹھ کے چلا کر دیکھتے، راؤنڈ لگا کر آتے. کہتے تمہیں ابھی بھی اس کی قدر نہیں ہوئی ہے، یہ 800 کا ہے. تو اس طرح سے آگے پیچھے ہو کے کہتے ہیں اینڈ میں وہ 300 کی چیز 800 میں لے کے جاتے ہیں. ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں کیا تھا ایسا. وہ کہتے ہیں میں ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں، میں ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں نبی کے ساتھ کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا چاہوں گا، میں اس کو ٹھگوں گا نہیں، میں اس کے لیے اچھی نصیحت چاہوں گا، اچھا اس کے ساتھ کرنا چاہوں گا، اس کے ساتھ میں خلوص ہوں گا. تو اس طرح سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لیتے تھے. یہاں پہ قرآن بھی اس چیز سے ایمفسائز کر رہے، امپورٹنس دکھا رہے ہمیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے قول بھی بتا رہے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپسی میں صلح میں پیس کے ساتھ رہے. تو یہ احادیث ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو انشاءاللہ آپ لوگ ان پہ تھوڑا سا غور کرو. ایک اور حدیث ہے، لاسٹ والی ہوگی، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ سٹاپ کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی طرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف حسد نہ رکھے، اس سے جھگڑا نہ کرے، اس سے دشمنی نہ رکھے، اس کو پیٹ نہ دکھائے. مطلب پیٹ اس طرح دکھانا کہ لڑائی جھگڑے میں. اور جب وہ اس کے ساتھ کوئی تجارت بھی کرے تو وہ اس کو اپنا بھائی سمجھ کے تجارت کرے، اللہ کا بندہ سمجھ کے تجارت کرے اس کے ساتھ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے عزت کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تقوی ہے وہ ادھر ہے، دل کے اندر ہے. اللہ کا خوف دل کے اندر ہے، اور تمہارے لیے اتنا ہی شر کافی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھو. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام کر دی گئی ہوئی ہیں: اس کا جان، مطلب اس کا خون، اس کی جان، اس کی مال و دولت، اور اس کی عزت. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کی طرف 3 چیزیں حرام کر دی گئی ہوئی ہیں: اس کی جان مطلب قتل سے بات ہو رہا ہے، اس کا مال ٹھگنا، ناحق مال لینا، اور عزت. جان کی اور مال کی بہت کر ہی لیتے ہیں یہاں وہاں، عزت کی دھجیاں اڑا دیتے.
ان کے پیچھے بات کرنا، غیبت کرنا، آرام سے جھجیاں اڑا دیتے ہیں بیٹھ کر ہم لوگ. تو ان چیزوں پہ غور کرو. رمضان کا مہینہ ہے، شیطان تو ویسے ہی بند ہے. اگر کوئی چینج لا سکتے ہو تو اس مہینے کو استعمال کرو اور اپنے اندر اندر چینجز لے کر آؤ. یہ جو پڑھ رہے ہیں ابھی ہم، جو ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، اس کے ہم نے جواب دینا ہے. پڑھ لیا تھا پھر کیا کیا تھا، جانکاری میں آ گیا تھا پھر کیا کیا تھا، پھر بھی آپس میں لڑ رہے تھے، پھر بھی دلوں میں میل تھی، پھر بھی ایک نہیں ہوئے تھے. دوسرا مسلمان تھا کہ نہیں تھا، اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں تھا، پھر کیوں نہیں صلح کی کوشش کی. کبھی کبھی صلح نہیں بھی ہوتی لیکن کوشش کی تھی کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہ صلح کروا دو، صلح کی کوشش کرو. یعنی کہ صلح کی یعنی کہ انیشیٹ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن بغیر بات کیے نہیں رہ سکتا، اور اس میں سے بہتر وہ ہوگا جو پہلے سلام کرے. اور یہاں پہ 3 دن نہ بات کرنے ان کے جن کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہو. کہ میرا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو تو میں 3 دن سے زیادہ اس سے بات کیے بغیر رک نہیں سکتا، یعنی کہ مجھے تیسرے دن بعد بات کرنی ہے، اور جو سلام پہلے کرے گا وہ ان میں سے سب سے بہتر. تو ان چیزوں پہ غور کریں انشاءاللہ. میں نے ایک چیز کہا تھا پھر میں نے 3 4 چیزیں ساتھ ہی ایڈ کر دی. تو انشاءاللہ میں ادھر ہی سٹاپ کرتا ہوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر کسی کوئی سوال ہو انشاءاللہ. میرے پاس ایک سوال ہے. بسم اللہ. یہ باتیں تو میں سب سمجھ گئی ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے کافی دفعہ کہ آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، یا پھر ایسے رشتے دار ہو جس سے آپ مینٹین اچھا ریلیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جو اللہ نے حکم دیا آپ کر رہے ہو، لیکن آگے سے وہ کوئی انیشیٹو نہیں لیتا، کہ وہ منہ بنا رہا ہے اٹھ کے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں. یہ دوسری سچویشن یہ کہ آپ ان سے بات کر رہے ہو لیکن وہ آپ کو آپ کی زندگی میں اتنے پرابلمس دے رہے ہیں کہ ان سے نہ بات کرنا آپ کو بہتر لگتا ہے. تو ان دو سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی سچویشن میں کہ جو وہ جواب نہیں دے رہے تو پھر وہ جواب دہ ہوں گے آگے بھی. آپ اپنا کام کر رہے ہو، میں اللہ کا حکم پورا کر رہی ہوں. میرے اللہ سبحانہ ہے کہ صلح کرو، آپ کوشش کر رہے ہو، آپ سے نہیں ہو رہی تو آپ تیسرے بندے کو بیچ میں لا سکتے ہو. ہر سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بھائی آپ دیکھو آپ صلح کروا سکتے، اور ایسے بندے سے بات کرو جو صحیح میں صلح کروا سکتے. جیسے ابھی بھائی اور بہن کے بیچ میں کوئی ہو رہے تو سب سے بیسٹ ہوگا ماں کے پاس چلے جاؤ، ماں کے پاس چلے جاؤ، نہیں تو باپ کے پاس چلے جاؤ. ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر کوئی صلح کروا سکے تو اپنی کوششیں کرو. لیکن اگر دوسرا نہیں آگے سے ہاں بڑھاتا تو آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ سے پوچھنی ہوگی. آپ پہ اللہ کی رحمت برسنے سے نہیں رکے گی، آپ پر رحمت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی آئے گی. دوسری چیز ہے کہ آپ کو ایک نقصان، یعنی کہ اس نقصان پہنچ رہے تو اس پہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک انسان سے اس طرح بات کرنا چھوڑتے جو آپ کو دین کے لیے مشکل کریٹ کر رہا ہو آپ کے لیے، ٹھیک ہے، کٹ آف نہیں کرنا، یعنی کہ بات چیت رکھنی ہوتی ہے آپ، لیکن اپنی باؤنڈریز مینٹین کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ نے کچھ باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو، جب میں آپ سے اچھے سے بات بھی کر رہا ہوں تو میں اللہ کے خوف سے کر رہا ہوں، میں آپ کا حال پوچھنے آ رہا ہوں. آپ کو ہر چیز شیئر تو نہیں کرنی ہوگی نا. اب میرا اگر کسی کے ساتھ مینٹین کرنے رشتہ، میرا مسجد میں کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں مسجد جاتا ہوں تو میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، ہر روز جو نمازی آتے جاتے ہیں میرا ان کے ساتھ ہے. اب وہ میری ذاتی زندگی کو تو نہیں جانتے، ٹھیک ہے. رشتہ مینٹین کرنے کا یہ مطلب کہ ہر ذاتی چیز آپ شیئر کرنے لگ جاؤ. رشتہ کیا مینٹین کرنا ہے کہ تم میرے مسلمان بھائی ہو، اگر تم کسی مشکل میں ہو تو میں نے تمہاری مدد بھی کرنی ہے. اگر تمہاری کوئی لڑائی ہو جائے تو میں تمہارے بیچ میں صلح کروانے آؤں گی، لیکن تمہاری سائڈ سے نہیں، جس طرح سے اللہ نے کہا ہے. یہ سلام دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جب جج کرنے لگوں گا یا صلح کرانے جاؤں گا تو میں تمہاری طرفداری کروں گا، نہیں، میں اللہ کے حکم کے بنا پر سلام دعا رکھوں گا. لیکن اگر وہ رشتہ
آپ کے اپنے جو دین ہے، آپ کی جو اپنے اندر ایمان ہے، اس کو افیکٹ کر رہا ہو تو پھر آپ کم کر سکتے ہو، وہ سچویشن بیس. لیکن جنرل یہ آیت آپ کو بتا دی کہ جنرلی کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ یہ مین یہ ہونا چاہیے. پھر ایک اسپیشل کیسز اپنی جگہ پر، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان افیکٹ ہو رہا ہے اور آپ تب بات کم کرنا کرے تو پھر وہ بہتر ہوگا کہ آپ بات کم کریں مجھ سے، لیکن وہ ایمان کے بیس پہ ہونا چاہیے. ایمان ان کا مین کرائٹیریا کہ ایمان میرا افیکٹ ہو رہا ہے. میں اللہ کی اس طرح سے عبادت میں نہیں پڑا، اور عبادت کیا ہے وہ تو ہم بات کر چکے ہیں، وہ صرف نماز قرآن روزہ نہیں ہے، باقی اور بھی چیزیں. تو انشاءاللہ اور کوئی سوال ہو؟ میرا سوال جو تھا وہ اقرا نے دے دیا، تو الحمدللہ یہی سوچ تھی کہ میں نے بھی یہی پوچھوں گا. باقی جس سے بھی سورہ کروائے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اور ان کے دل کی جو ہے نا کلیئر ہو جائے تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چلے. آمین انشاءاللہ. چلے ایک بار انم سے ہی پوچھتے اگر کوئی سوال ہو. وعلیکم السلام. سوال کوئی بھی نہیں ہے میرا، بس مجھے یہ ریفلیکشن دینا ہے کہ ہمیں جو بھی مطلب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہمیں صلح کروانی ہے یا پھر ہمیں اللہ کے حکم پر لے کر آنا ہے، تو ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کیا چل رہا ہے، اور جو وہ نیگیٹیوٹی ہے اسے ختم کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا دل صاف کرنا ہے اور اپنے ساتھ ہمیں اپنے گھر والوں کے دل صاف کرنے ہیں. اگر کوئی بھی جھگڑا گھروں میں ہے تو وہ ختم کرنا ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. پھر سٹارٹ کرتے ہیں. میں کلاس لیپ کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے بھی جی 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 کہاں میں ٹھیک بہت ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ جزاک حافظ. اللہ. میرے پاس ایک لاسٹ کویشچن ہے. جی بسم اللہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ بس ایک لائن میں سمرائز کر دیں کہ صلح کرانے سے اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا ریوارڈ ہے، اور عدل نہ کرنے پہ یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے میں آپ جسٹ فیئر نہیں ہو رہا، بہت بائسڈ ہو رہے ہیں، تو اس میں کیا ریوارڈ ہے اور کیا پنشمنٹ ہے؟ تو ایک سے زیادہ لائن لگے گی لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں سمرائز کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو گروہ لڑ رہے ہوں تو ان کے بیچ میں آپ صلح کرواؤ. اگر صلح نہیں ہوتی تو آپ دیکھو کہ ان میں سے کون ہے جو زیادہ بغاوت کر رہے ہیں. بغاوت کا مطلب کہ ظلم کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر، وہ زیادہ ظلم پر ہے. آپ اس کو دیکھو اور پھر آپ اس سے لڑو جو زیادہ ظلم کر رہے ہیں، اور تب تک لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم پہ واپس نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے، تو تب تک اس سے لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم پہ واپس نہیں آ جاتا. لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں آنے کے لیے، وہ اللہ کے حکم پہ واپس آنے کے لیے مان جاتا ہے تو اس کے ساتھ عدل کرو. اس کے ساتھ عدل کرو مطلب بیلنس رکھو، اچھے کا اچھا برے کا برا، یعنی کہ بیلنس رکھو. ٹھیک ہے، اس لڑائی کے اندر اگر کوئی برا کیا، چلو آپ نے برا کیا ہے، یہ برا کیا، اس کی چلو بھرپائی جو بھی جس طرح کر سکتے ہو عدل کرو، بیلنس میں لے کے آؤ. جس طرح رشتہ پہلے تھا جیسے اس طرح لے کر آؤ. اور اقسطوا مطلب کہ ظلم نہ کرو کسی پر غلطی سے بھی. اور وہ ظلم میں مینلی یہ آتا ہے کہ آپ کسی کی طرفداری نہ کر دو، کیونکہ آپ یہ کرو گے تو آپ گناہ کما رہے ہو. آپ چاہ رہے ہو کہ آپ جیسے ہوتے ہیں نا کہ میں ایک بھائی کے لیے میں برا چاہ رہا ہوں، ایک کے لیے اچھا چاہ رہا ہوں، تو وہ گناہ کر رہے ہو، وہ انفیئر ہو رہے ہو آپ. اس کی بہت بڑی پوچھ ہے آخرت میں کہ آپ صلح کراتے ہوئے انجسٹ تھے. تو یہ بولا جا رہا ہے. اور عدل کرو کہ مطلب چیزیں بیلنس میں واپس لے کر آؤ. اور یہ ضروری ہے کہ جب کسی نے جیسے کہ کوئی مان جاتا ہے کہ میں صلح کروں گا جو پہلے نہیں مان رہا تھا، تو اس کو اس طرح مت دیکھو کہ یہ اس نے ہار مان لی ہوئی ہے، اب میں اس کو دبا سکتا ہوں، اب میں اس کو بول سکتا ہوں بھائی تم نے لڑنے کی کوشش کی تھی، تمہیں اور دباؤں گا میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عدل میں بھی آ رہا ہے کہ آپ اس پہ زیادہ ظلم نہ کر دو، زیادہ غلط نہ کر دو. اقسطوا کہ میں ہار ماننے کا یہ مطلب نہیں، ہار نہیں مانی گئی، وہ صلح پہ راضی ہو گیا، اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے حکم پہ واپس آنا. تو اس کو مت، اس کو پھر اور آپ کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیزیں بیلنس میں لے کر آؤ جس طرح سے پہلے تھی.
جو پہلے ان دونوں کے بیچ میں جو ایک دوسرے کے بھائی تھے جس طرح سے وہ رشتہ واپس لے کر آؤ, فاؤنڈیشن پہ واپس آ جاؤ, بھائی ہو ایک دوسرے کے, دل میں میل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک دوسرے کی ہو, ایک ہی جسم کے حصہ ہے, اس سے واپس لے کر آؤ. تو وہ کہا جا رہا ہے. جو یہ سب نہیں کرتا اس کے لیے تو اس نے تو پھر آپ بھول جانا اللہ کا عذاب, اللہ کی پوچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں کئی لوگوں کو جنت میں جانے جانا, ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب تو دیکھیں گے لیکن پوچھیں گے نہیں, کیونکہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کر دیا ہے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا اللہ کے آگے. اللہ نے بولا کہ آپ نے کیوں کیا ہے, آپ نے یعنی کہ نا انصافی کیوں کی ہے, کیا جواب دو گے آپ؟ کیونکہ مجھے ایک سے زیادہ پیار تھا, ایک کو میں زیادہ جانتا تھا, یہ جانتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوچھ شروع ہوگی تو مطلب آپ کے اوپر پھر عذاب آئے گا, جہنم کا عذاب آئے گا. تو یہ میں کہوں گا اس آیت کی سمرائز میں زیادہ نہیں جاؤں گا, کہ اس سے بولنا پھر میں شروع گا, پھر میں پوری تصویر واپس کر دوں گا انشاءاللہ. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی سوال ہوگا تو بیچ میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ, لیکن زنیر آپ سٹارٹ کرتے ہیں. میرا بس یہ کہنا ہوگا کہ یہ جو چیز مینشن ہے قرآن میں, میرے خیال میں یہ چیز کرنا ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے کئی لوگوں کے لیے, اور کئی لوگوں کے لیے اپنے معاملے ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے, پر جو یہ اسٹیپ کر لے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. جتنی مشکل ہوگی اتنا بڑا ریوارڈ ہے. تو باتوں میں کہنا تو اوبویسلی ہر چیز آسان ہی رہتی ہے, پر ایکشن میں ڈالنا ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے, اور اپنی ایگوز کو سائڈ میں کرنا ہوتا ہے اس چیز کے لیے. تو اگر آپ کے دل میں نیت ہے چیزیں بہتر کرنے کے لیے تو اور آپ کے لیے مشکل ہے, تو اللہ سے خالی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے, اور ہم اپنے جو بھی معاملات ہیں, جو رشتے ہیں, ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے, اور اللہ ہمارے لیے اس چیز کے لیے آسان کرے. شروع دعا سے ہی کریں, اللہ سے بہتر مدد کسی کی نہیں ہو سکتی, شروع دعا سے ہی کریں. لیکن اتنا یاد رکھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بولا واتقوا اللہ, اللہ کا خوف رکھو. تو مطلب کہ اگر آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے یا اس میں کمی ہے, تب آپ اللہ کا حکم کو عمل میں نہیں لاتے. ایمان کی کمی کا وہ اندیشہ ہوتا ہے. معاملات مشکل ہوں گے, آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم آ گیا, اب تو مجھے کرنا ہی کرنا. پھر کون سا ایگو روکے گا, پھر کیسے معاملہ روکیں گے؟ میرے بے شک آپ سے بہت بری لڑائی ہو, میرے پاس یہ آیت آئی ہے, میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی ہیں, میں کہوں گا نہیں, میں سلام کرنا شروع کروں گا. میں نے اس سے بات 3 دن سے زیادہ کم کی ہوئی اپنی لڑائی کے بیچ میں سلام پہلے کروں گا, میں جا کے انیشیٹ کروں گا, مجھے اللہ کا حکم آگے. اب اللہ کے حکم کے اوپر اگر میرا ایگو ہوگا تو میں نہیں بڑھوں گا آگے. اللہ کے حکم کے اوپر میرا اپنا ایگو ہوگا تو میں آگے نہیں بڑھوں گا. معاملہ بے شک بہت مشکل ہو, مجھے اللہ کی رحمت بھی چاہیے, اللہ کی رحمت سے میں نہ محروم رہ جاؤں, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے بڑھنا ہے. آپ کو موٹیویشن بھی دے دی ہے اللہ نے اس آیت میں. تو اس کے بعد آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں رہ جائے گی کہ میں چیزیں نہ کروں. تو پھر جو نہیں کر رہا تو اس کو تو دعا سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے کہ اللہ یہ آیتیں میرے دلوں میں بھی اتار, میرے عمل میں بھی لا. سب کی ہدایت کی اپنی, اور جس سے لڑائی ہو ان سب کی ہدایت کے لیے دعا کر کے کہو کہ یہ آیتوں کو میرے دل میں صحیح طرح اتار کے میرے عمل میں آئیں. پھر وہ آپ کی اپنی کمی کی وجہ سے, آپ اپنی کمی کو پھر دیکھو. یعنی اگر اس کے, میں آپ کی نہیں بات کر رہا, لیکن جو اس سچویشن میں ہو, جو مشکل سچویشن میں ہو. جنت کمانا آسان تو نہیں ہے نا, پھر جنت کے لیے کام تو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ لو یار جنت, جو کرنے گناہ بنا کرو, یہ لو جنت لے جاؤ. ایسے تو نہیں صحابیوں کے جو سٹیٹس ہے, وہ جو ان کے رتبے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی میں ان کے لیے جو جنت کی بشارت کی ہوئی ہے, ایسا تو نہیں ہے. آپ یہی صورت میں پڑھو گے تو یہاں پہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ
صحابیوں کے لیے گواہی دے رہے کہ کیا ایمان ہے دلوں میں، ان کے ایمان، ان کی دیوار خوبصورت بنا دیے گئے ہوئے ایمان ان کے دلوں کے لیے. اللہ کا حکم پچھلی آیتوں میں ہی ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا کہ یہ کس طرح سے یہ یہ صحابیوں کے دل میں ایمان خوبصورت بنا دیے گئے ہوئے، محبوب کر دیے گئے ہوئے ان کے لیے، محبت ڈال دی ہوئی ایمان کے لیے. اللہ کا حکم آیا پورا کرنا ہے. اب میں نہیں رشتہ یہ توڑ سکتے، ابھی تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ جذبات تک پھر پہنچنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل بھی دے دی ہیں کہ ایسا ایسا نہیں کہ ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ کوشش کریں. خیر جو بھی سچویشن میں ہو، جو اس کے بارے میں سن رہا ہو، جو سوچ رہا ہو کہ میرے معاملات بہت مشکل ہے، وہ یہ سوچ کے آگے بڑھا دے قدم کہ اللہ کا حکم ہے. وہ اقسطو نہیں، وہ اقسطو ہے، سوری، وہ اقسطو جو ہے، جو لفظ ہے وہ حکم کے، وہ حکم ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ انصاف کرو، انصاف کرو، حکم ہے. وہ ایسے لفظ جو بھی آتے ہیں وہ حکم کے لیے ہوتے ہیں، یعنی عربک لینگویج کا ہے، وہ حکم ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو حکم کی طرح لو اور پھر عمل میں لانے کی کوشش کرو انشاءاللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اقرا. بس اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو، اسپیشلی ہمارے گھر میں یا پھر سب کی لائف میں، کیونکہ ہمارے لوگوں سے بہت انٹریکشن ہوتا ہے. ہم ایک جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں، ہم بہن بھائیوں کے بیچ میں رہتے ہیں. تو مین بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے سن لیا کہ یہ سب آیتیں ہیں، اب ہمارا کام ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے سن لیا. دوسرا یہ کہ آپ جب کچھ بھی کر رہے ہو زندگی میں، اپنے فیملیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو یا پھر باہر لوگ سے ڈیل کر رہے ہو، مین چیز آپ نے یہ دماغ میں رکھنی ہے کہ فرسٹ آف آل یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے. دوسرا یہ میرے بھائی ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، ہم نے ان سے جیلس نہیں ہونا، ان کے پیچھے بیک بائٹنگ نہیں کرنی، ان کے بارے میں کچھ برا خیال نہیں رکھنا. کیوں؟ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ اللہ نے ہمیں چیز دی ہوئی ہے، یہ ریلیشن شپ اللہ نے بنایا ہوا ہمارے لیے. اگر ہم سگے بہن بھائیوں کی بات کریں تو یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے چوز کیے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، آپ نے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے. تو اسی سے اور بھی بہت چیزیں کھلتی ہیں کہ آپ نے ان کو آپریشن نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، عدل رکھنا ہے، اچھی طریقے سے بات چیت رکھنی ہے. اور جب آپ اچھی طریقے سے بات چیت کر رہے ہو، آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہو، تو یہ سمجھ نہیں کرنا کہ میں اس آگے سے بندے سے بہتر ہوں، کہ میں اس کو نیچے دکھانا چاہ رہا ہوں. نہیں، آپ کے اللہ کے لیے کریں، آپ نے بہت واپس بہت ہمبل طریقے سے، بہت عاجزی سے کرنا ہے کام. بس میرے آج میں یہ جزاک اللہ خیر. سمرائز ہی کر دیا اپنے کلاس کو الحمدللہ. تو انشاءاللہ اس پر سب لوگ ہی عمل کریں انشاءاللہ. کومل. میرا آج کا ریفلیکشن سب سے ملتا جلتا ہے، بے شک ریپیٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور میرا یہ تھا کہ ہم لوگ اکثر موسٹلی ہماری لڑائی ایک چھوٹی سی چیز سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسی نے آ کے سلام نہ کیا تو ہم کسی دوسرے کو جا کے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے تو مجھے سلام نہیں کیا، اس نے تو مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کی، تو میں کیوں جا کے پہل کروں، میں کیوں جا کے سلام کروں. تو وہ ایک جو نزدیکی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ دوریوں میں بدلنے لگ جاتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں جو ہے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ چھوٹی چیز بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. وہ آپ کے لیے چلو ٹھیک ہے، ایک وہ آپ کے دل میں وہ چیز رہ جاتی ہے، آپ دوسرے کے دل میں بھی وہ چیز ٹرانسفر کر رہے ہو، تو وہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ وہ صرف کام لائک اوپر سے پریشر ایک شیطان کا بھی آ رہا ہوتا ہے، وہی ہمارے دلوں کے اندر ڈال کے ایک نفرت پیدا کرتا ہے. اس نے تمہیں سلام نہیں کیا، تم بھی آگے سے بات نہ کرو، تم بھی ٹھیک رہو گے. تو یہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اس ٹائم پہ شیطان کو اس طرح سے ہمیں ڈیفیٹ کرنا ہے کہ نہیں، ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں عدل کرنا ہے. ہم اگر وہ سلام نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، میں کر دیتی ہوں. تو ہمیں یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا کیا حکم آیا ہے. تو اس چیز پر ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ کلیریفائی کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے کسی کی خامیاں، کسی غلطیوں کو
ये सोचकर उससे पीछे नहीं हट जाना चाहिए कि नहीं इसने तो बहुत सारी गलतियां की हैं, ये तो मेरी लाइफ में भी आ जाएगा तो फिर मुझे भी लाइक ये वो एस्ट्रे कर देगा, इस तरह नहीं, हमें उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि नहीं ये तो बस लड़ाइयों की तरफ ही जाता है, ये तो मुझे भी उसी रास्ते की तरफ ही ले जाएगा, नहीं, मगर हमें उसको उस चीज़ से रोकना होगा, हमें उस चीज़ को एक अच्छे पाथ की तरफ लेकर आना होगा। ये हम मुसलमानों का काम है, क्योंकि हम ये सोच कर करेंगे कि मैं अपने मुसलमान भाई या बहन की हेल्प कर रही हूँ, कि आखिरत एक तरीके से संवार रही हूँ मैं, तो ये हमें चीज़ ये आज का है। जज़ाकल्लाह खैर। और पप्पा है, कुछ बोलेंगे इंशाल्लाह। मैं तो आज यही सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस चीज़ का नहीं भी कुछ पता होता ना आदमी, तो जब किसी का पता चलता है तो फिर उसको बड़ी खुशी होती है कि चलो यार ये मैं इस काम से बच जाऊँ। हम्म, तो बाकी जो भी इंसान आगे करना चाहता है उसको उसको और अल्लाह के हुक्म के साथ उसको फॉलो करना चाहिए। और जो कोई इंसान में थोड़ी बहुत ही गलतियां भी होती हैं ना, तो वो भी इंसान पे जो है ना उससे तौबा करता है कि अल्लाह ताला मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। तो ये हमें सुनने से फिर यही कुछ मिलता है, अल्लाह के हुक्म के पैगामात एक तरह से मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें पैगाम दिया है हम उसको फॉलो करें। हम आगे से फिर कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिससे किसी का दिल दुखे, या मेरे से या किसी से भी होएगा। तो अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे, और हमें हमेशा सुलह सफाई के साथ रहना भी चाहिए और सुलह सफाई करवानी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जज़ाकल्लाह खैर। वैसे मैं भी इस बात पे बात शेयर करूंगा कि कभी अगर हो जाता है किसी के दिल में कोई बात आ जाती है तो जाके बात कर ले। दिल से बात नहीं निकलेगी तो फिर वो प्रॉब्लम या करप्शन ही क्रिएट करती है। मोहब्बतें हैं दिलों में एक दूसरे के लिए, आ रही है कोई दिल में बात, जाके बात कर लो अच्छे तरीके से। जाओ कि मुझे और ऐसा एक लग रहा है दूसरी कि तुम्हें बात, एक मिनट, और दूसरी बात ये है, तो ये जो होता है ना आपस में कि यार ये ऐसे ऐसे, वो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक मोहब्बत की वजह से आदमी बात करता है हम्म, कि यार अभी जैसे मैं ही हूँ, मैं हम्म, अपने बाबा के साथ पास से गुजर जाता हूँ कि मैं उसको कोई बात नहीं करता तो उसको एहसास होएगा कि यार पता नहीं क्या बात है, इसने मेरे से बात क्यों नहीं की। हम्म, वो सिर्फ एक मोहब्बत होती है कि यार ये मेरे को क्यों नहीं बुला के गया। तो ये भी चीज बहुत इंसान को जो ना फील होती है। वो ये नहीं होता कि यार अभी सलाम तो दुनिया सारी करती है, एक मसाला मैं दुकान में बैठता हूँ मुझे 100 आदमी सलाम करके चलता है। हम्म, बाकी ये सिर्फ होती है एक मोहब्बत खालिश होती है। बाकी इसके ऊपर जो है ना आदमी को माइंड नहीं करना चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि यार ये नहीं है, अभी किसी वक्त भाई मैं ही हूँ, मैं किसी को नहीं बुलाता, तो वो हो सकता फील करता है यार पता नहीं है उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, और अल्लाह जिस चीज में अल्लाह खुश है ना हमें वही काम करने चाहिए। ये जो हसद है ये कुछ करना है, इसमें जो है ना आप, अल्लाह ताला को सबसे बुरी चीज क्या लगती है, हसद। कि जो हसद तो हमें बिल्कुल इसके नजदीक से भी नहीं गुजरना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला हमेशा सीधे रास्ते हमारे दिलों को साफ रखना चाहिए। अल्लाह ताला रखे। हाँ, आमीन इंशाल्लाह। जी, चलिए बस अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे चलो आज पॉइंट तो थे बहुत ज्यादा माशाल्लाह से। लंबा काम हो गया। नहीं नहीं नहीं। और शुएब है। यार थोड़ा आज नींद में है। ठीक, अगर शुएब है तो कुछ बोलना है, और उमा भी है, उसके कैमरे में नजर नहीं आ रहे तो कहना इंशाल्लाह किसी नहीं, को और उम्मा पूछे। जो है ना वो थोड़ा नहीं, आज का मेरे थोड़ी रिफ्लेक्शन सुस्त यही है। है, बस अल्लाह हमें इन चीज़ों पे लगाए रखे, सीधे रास्ते पे चलाए। हाँ। आमीन आमीन इंशाल्लाह। चले फिर, उमा ऑनलाइन है? नहीं हाँ नहीं, जी। उम्मा के उमा है आ ऑनलाइन? गए। उमा आपने कुछ अगर इंशाल्लाह बोलना है तो आप इंशाल्लाह कुछ शेयर करना चाहो। हाँ जी बिल्कुल। आज का मेरा यही है कि जो अदल के तकाजे है ना अल्लाह पाक की तरफ से बहुत डीप है। तो ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत भी कोशिश करें तो पूरे नहीं उतर पाएंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम इनमें पूरा उतर सके और सुरखरू हो सके, कि अल्लाह ताला हमें अदल करने की तौफीक दे। हम्म, आमीन सुबह आमीन। आमीन। बस यही। चलो जज़ाकल्लाह खैर, आपने सबने शेयर किया। बस एक लास्ट पॉइंट ही शेयर करूंगा कि
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل کے تقاضے تو ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہا ہے کہ انصاف تو کرو، اللہ انصاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے، تو مطلب اللہ نے کہا ہی کرنے کے لیے، تو ہم یہ سب چیز کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسا نہیں ہمیں کہے گا جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کے لیے کہا ہے، اور ایسا انصاف کرو کہ ظلم نہ ہو کسی پر، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز ہم کر سکتے، تو اس پہ فوکس کریں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح عدل کرنا ہے، جس طرح سے حساب لینا ہے، تو وہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز، ایک ایک چیز کے ایک ایگزامپل ہی دیتا ہوں کہ میں نے کسی کا دل دکھایا، اس بات سے صرف اس بندے کا دل نہ دکھاؤ، اس کا غم دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی غم آیا ہو، اس کو دیکھ کے دوسروں کا بھی دل دکھاؤ، تو سب کے جو دل دکھے ہیں اللہ نے اس کا حساب لینا ہے پھر آخرت میں۔ آپ کی زبان کی وجہ سے ایک مسلمان کو دکھ ہوا، اس مسلمان کو دکھ میں دیکھتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو بھی دکھ ہوا، تو سب کا پھر آپ کو بھرپائی پھر کرنی پڑے گی۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل کے تقاضے، آپ شاید ایک سے جا کے معافی مانگ بھی لو، اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معافی کو قبول کرے اور آخرت میں اس کی پوچھ نہ کرے، لیکن اگر پوچھ ہو گئی تو پھر پورا حساب ہوگا، اور وہ عدل کے تقاضے ہم نہیں، اس کو نہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ایسا انصاف کر سکتے ہو جس میں آپ ظلم نہ کرو، آپ کسی کی طرفداری نہ کرو، آپ یہ مت سوچو کہ بھائی بہن ہے، ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی، کوئی بھی ہو، جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور پھر صلح کرتے ہوئے بھی، لڑتے ہوئے بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کئی باؤنڈریز توڑنا شروع کر دو، بدتمیزی کی باؤنڈریز ہے، لڑنے کا وہ بھی مطلب نہیں، غلط نہیں لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے سب باتوں سے ہی ہو جائے، باتوں سے ہی ہو جائے۔ باتوں میں کبھی کبھی ایک غلط کہہ رہا ہوگا، آپ کہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا ہوگا، تو وہ چیزیں اس طرح سے صلح کرواؤ، آپس میں لوگوں کو لے کر آؤ انشاءاللہ۔ یہ مجھے لگتا تھا کہ ہمارے سب گھر میں ویسے ہی سب کے لیے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس لیے نہیں رہا گیا کہ مجھے کوئی اپنا ذاتی مفاد نکالنا ہے بھی، یہ کچھ نہیں رہ گیا ابھی پیچھے، یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ نہیں رہ گیا کہ میں ابھی اس لیے صلح کرنے جا رہا ہوں کہ اس کو مجھ سے کچھ چاہیے، اس کو مجھ سے نہیں کچھ چاہیے، اس کو اللہ سے کچھ چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ کوئی آئے ہاتھ آگے بڑھا رہے، ظاہر سی بات ہے آپ سمجھداری سے کام لو، ہاتھ آگے بڑھا رہے آپ سمجھداری لو کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے نہ ہو کہ وہ کچھ غلط چاہ رہا ہو، لیکن آگے بڑھا تو آپ بھی آگے بڑھو، سلام کرو، صلح کرو، پہل کرو گے تو آپ بیسٹ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا جو پہل کرے گا، جو پہل کرے گا سلام کہہ کر، وہ ان میں سے بہتر ہے۔ چلے اسی طرح ہم لوگ قربی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی جائیں، اثر پڑے انشاءاللہ، اور پھر اگلے ہفتے ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں، اور پھر اس سورہ کے بارے میں تھوڑا آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نان کدھر؟ ایک منٹ۔